بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی حضور نے ان کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دینا۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے خصائص الکبریٰ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات کے باب میں لکھی ہے کہ حضور کے معجزے اور حضور کا اس بات کی خبر دینا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنقریب شہید کر دیا جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بھی حضور کے معجزے میں شمار کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور غیب کی خبر دے رہے ہیں، جو واقعہ بھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وصال ظاہری کے کئی سال بعد جا کے حضور کا وصال ظاہری 11 ہجری میں ہوا، واقعہ کربلا 61 ہجری میں جا کے وقوع پذیر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہی اندر اس واقعے کی خبر دے دی، بتا دیا اپنی امت کو کہ یہ واقعہ ظہور پذیر ہوگا۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے احادیث نقل کی ہیں۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں ایک دن حاضر ہوئی، دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی ہے، حضور رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے ام فضل بنت حارث، ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ اس جگہ کی سرخ مٹی، کربلا کی سرخ مٹی بھی میرے پاس لے کے آئے ہیں، انہوں نے یہ خواہ کہ مجھے خبر دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو جبریل امین نے مٹی دی تھی وہاں کی کربلا کی، حضور نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی دیتے ہوئے فرمایا کہ مٹی خون بن جائے تو فاعلمی، تو جان لینا کہ ان ابنی قد قتلا، بے شک میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے ایک شیشی کے اندر اس مٹی کو رکھ دیا۔ امام احمد نے مسند احمد کے اندر، امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی، نصف نہار کے وقت، اشعث اکبر بیدہ قارورۃ فیہا دم، میں نے دیکھا کہ مٹی جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بدن اقدس پر ہے، اور میں نے حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ فقلت ما ھذہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مٹی کیسی ہے؟ یہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد کا واقعہ ہے۔ ماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مٹی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اے عبداللہ بن عباس، یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو میں صبح سے لے کر ابھی دوپہر تک میدان کربلا کے اندر جمع کر رہا ہوں۔ ویسے تو عقیدہ اہل سنت کو بھی ظاہر کر رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور کائنات میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی حیات جو کہ برزخی حیات ہے، جو کہ قبر کی حیات ہے، اس کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور امت کے اعمال سے واقف ہیں، اور امت کے اعمال کو جانتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون سا واقعہ کس وقت وقوع پذیر ہونا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور تیسرا بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تصرف کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ حضور کائنات میں جہاں چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے وصال ظاہری کے بعد 61 ہجری کے اندر میدان کربلا کے اندر مسند احمد کی روایت بتا رہی ہے، دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی کی روایت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین اس کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو میدان کربلا کے اندر اکٹھا کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود میدان کربلا کے اندر جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس خون کو پیش کیا نا۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب کوئی امتی ندا کرتا ہے، حضور علیہ السلام سے فریاد کرتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام چاہیں، جس کے گھر چاہیں، جس کے پاس چاہیں، اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے پاس پہنچ سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اذن، اس کی عطا سے اپنے امتیوں کی دستگیری فرماتے ہیں، امداد فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو کوئی طاقت نہیں، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، جو مانگنا ہے اللہ رب العزت سے مانگو، نبی کے سے مانگنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث میں کیا بتا رہی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف نقل فرمایا ہے، کوئی حکم نہیں لگایا۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں نے ساری جو آگے جتنی بھی انہوں نے خصائص الکبریٰ کے اندر روایت نقل کی ہیں ساری صحیح ہیں، ہو سکتا ہے ان میں موضوع روایت بھی ہوں،
لیکن کم از کم مسند احمد کی اور بہقی کی یہ روایت ہے، اس کے اوپر نظر کرنی چاہیے۔ صرف ایک روایت نہیں ہے، یہ تو ساری روایتیں جو ہیں وہ اگر یہ ضعیف بھی ہوں تو تعدد طرق کے ساتھ کم از کم حسن کے درجے تک تو پہنچ جائیں گے۔ ان میں سے کافی ساری ضعیف روایتیں ہیں وہ حسن کے درجے پہ، اور کافی ساری حسن روایتیں بھی موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کی، داڑھی مبارک سے سر مبارک پہ اور داڑھی مبارک پہ مٹی جو ہے وہ بوسے لے رہی تھی، مٹی چھو رہی تھی اس وقت۔ تو میں نے عرض کی ما لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ قال شہیدت قتل الحسین یانفا، فرمایا اے ام سلمہ میں ابھی ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، جس مقام پہ حسین کو شہید کیا گیا ہے کربلا سے ابھی ابھی آ رہا ہوں۔ حضرت امام زہری ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا تو بیت المقدس کے جس پتھر کو بھی اٹھاتے تھے اس پتھر کے نیچے خون نکلتا تھا۔ میں نے جنات کو سنا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نوحہ کر رہے تھے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر روایت کو نقل کیا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو دمشق لے جایا جا رہا تھا تو ایک شخص جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، راستے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا ساتھ ساتھ جب سر جا رہا تھا، تو جب وہ اس آیت پہ پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تجھے معلوم ہے کہ اصحاب کہف میری بڑی عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ آج ابو من اصحاب الکہف وقتلی وحملی، میرے سر کو دیکھ اصحاب کہف کے قتل اور حمل سے زیادہ میرے سر کا جو ہے وہ معاملہ عجیب ہے، میرا اٹھایا جانا یہ عجیب ہے۔ ان احادیث کے اندر یہ اس بات کا ثبوت تو مل رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ حضور نے پہلے ہی ایک واقعے کے بارے میں خبر دے دی، اور یہی عقیدہ علم غیب اہل سنت کا ہے۔ اسی سے عقیدہ تصدف اور حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ان روایتوں سے ثابت ہو رہا ہے، اور انہی روایتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدف کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس کا اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وقوع پذیر ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ رب العزت اس واقعے کو پلٹ دے، ایسا نہ واقعہ ہو، نہ میری نواسوں کو شہید کیا جائے، کبھی دعا نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام رب کی رضا پہ راضی، حضور کے نواسے رب کی رضا پہ راضی، اور یہ پیغام حضور کے گھر سے ہی ساری امت کو جانا تھا کہ جب بھی امت کے اوپر کوئی آزمائش کی گھڑی آئے، کسی مجاہد کے اوپر، کسی امتی کے اوپر، تو جب اس کے اوپر آزمائش کی گھڑی آئے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، تو اس کو کسی اور سے نصیحت لینے کی ضرورت نہ پڑے، حضور علیہ السلام کے گھر سے ہی اس کو نصیحت ملے گی۔ اس کے پاس حسین بن علی کا کردار موجود ہوگا، وہ دیکھے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت سے بڑی میری مصیبت نہیں ہے، ان کے شہادت سے بڑی میری شہادت نہیں ہے، ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو آلام آئے، ان مصیبتوں سے بڑی، ان آزمائشوں سے بڑی میری مصیبت نہیں ہے۔ اس کو اپنی مصیبتیں، اپنی آزمائشیں چھوٹی لگ جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے جو یہ بڑا منصب تھا، بڑی آزمائش تھی، وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا ہی انتخاب فرمایا، وہ ان کو اس آزمائش سے دوچار کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔